صدق بالحسنى اچھی بات کی تصدیق کی، فسنیسرہ للعسریٰ یعنی اچھے اعمال والا بندہ دے بھی رہا ہے اللہ کی راہ میں، ڈر بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، اللہ کی باتوں کی تصدیق کر کے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، فسنیسرہ للعسریٰ ہم اس کے لیے البتہ ضرور آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کے لیے آسانی والے گھر کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ یعنی نصرہ اور سہولت کی زندگی آئے گا، اس کا مقدر بن جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ یعنی دینے کی بجائے بخیل بن گیا، اور وَاسْتَغْنَىٰ اور اللہ سے ڈرنے کی بجائے بے خوف ہو گیا اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اچھی بات کی اس نے تصدیق کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ البتہ ضرور ہم اس کو آسان کر دیں گے، چلا دیں گے اس کو واسطے سختی کے، یعنی انجام اس کا بڑا برا ہونے والا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ اور نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا مال جس وقت وہ گرے گا، یعنی اس تباہی اور تنگی والی زندگی اور اس مقام کے اندر، تو اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ تحقیق ہمارے ذمہ پر ہے راہ دکھا دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے، ہمارے ہی پاس ہے آخرت اور دنیا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ سو میں نے ڈرا دیا تم کو آگ سے، آگ ایسی جو شعلے مارنے والی ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ نہیں گرے گا اس میں مگر بدبخت ہی، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وہ جس نے تکذیب کی اور جھٹلایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ اور بچ جائے گا اس سے وہ جو الاتقیٰ ہے بڑا پرہیزگار اور بڑا متقی ہے۔ اللہ مفسرین کرام نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا ظالم کافر تھا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت بلال پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اور عقیدہ توحید کی وجہ سے، احد کی صدا لگانے کی وجہ سے اس قدر ستم ڈھائے کہ تبتی ریت پر لٹا کر سینے کے اوپر بھاری پتھر کی چٹان رکھ دی اور اذیت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس ظالم سے کہا کہ اس حرکت سے باز آ جا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ایک بندے کو صرف اس لیے تو اذیت دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور صرف ایک معبود ہے میرا، احد کی سزائیں لگا رہا ہے۔ حضرت بلال تھے کہ اتنی زیادہ تکلیفوں میں بھی کہہ رہے تھے اللہ احد وہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، نظریہ توحید عقیدہ توحید کی سزائیں بلند کر رہے تھے۔ تو آگے سے امیہ کہنے لگا اچھا اگر آپ کو اتنا ہی اس پر ترس آ رہا ہے تو آپ اس کو خرید کیوں نہیں لیتے، آپ اس سے مجھے خرید لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیں۔ اچھا کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کے پاس جو غلام ہے نا قرطاس رومی وہ آپ مجھے دے دیں، میں یہ آپ کے حوالے کر دوں گا، اس بات پر ہمارا سودا ہو سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کافی سمجھایا کہ کوئی بات صحیح کر۔ قرطاس رومی وہ ایسا تھا کہ وہ حضرت کا غلام تھا اور تھا کافر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کافی سمجھایا بجھایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی غلام تھا، بڑی اچھی تجارت کرنے والا تھا۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ لاکھوں سے اوپر تجارت کیا کرتا تھا، اتنی زیادہ اس کے پاس مالیت تھی، یعنی وہ کئی لاکھ یعنی بہت بڑی تجارت کرتا تھا۔
اللہ اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر نے بالآخر اس نے کہا جی وہ غلام مجھے دے دو، اور جو وہ تجارت کر رہا ہے، جو مال اس کے پاس ہے اس سمیت دے دو. سیدنا صدیق اکبر نے کہا لے دو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے آزاد کروایا. اور جو ہی آزاد کروایا کہا بلال اب تم آزاد ہو، اب یہ ظالم امیہ آپ پر ظلم نہیں کر سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی فرمائی. بعض عمومی انداز میں ہے، جو بھی یہ راستہ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے یہی نام ہے، لیکن خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو واضح بیان کر دیا گیا. فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ضرور ایک طرف ہو جائے گا بڑا پرہیزگار بندہ، یعنی جہنم سے بچ جائے گا. وہ جو آگ شعلے مارنے والی ہے جہنم اس سے محفوظ ہو جائے گا. ایک پہلو میں کر دیا جائے گا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جس نے اپنا مال دے دیا تاکہ پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، کیا بلال کا اس پر کوئی احسان تھا جو آزاد کروایا؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی احسان نہیں تھا. صرف بلال منہ سے مسلمان تھے اور کافر ان کو اذیت دے رہے تھے. تو حضرت بلال کو فی سبیل اللہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مقصد کے آزاد کروا دیا. وما لأحد عنده من نعمت، نہیں تھا کسی ایک کا اس پر کوئی احسان تجزا کے بدلہ دیا جائے. تو پھر اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑا خرچ، اتنا زیادہ مال خرچ کر کے کیوں اس کو آزاد کروایا؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، مگر وہ چاہتا تھا اپنے رب کی رضامندی جو بڑا بلند ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ غائب کے صیغے کے ساتھ لفظ آ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کہ اللہ انہیں اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اللہ انہیں راضی کر دے گا، ہر بدلہ اللہ ان کا پورا کر دے گا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر قربانیاں دی، صحابہ کے لیے اس قدر قربانیاں دی کہ ان کا کوئی بدلہ نہ چکا سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ قیامت والے دنوں کو دے گا. سورۃ الضحیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی کا انقطاع ہوا تو کافر باتیں بنانے لگے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا جن چھوڑ گیا ہے جس کی وجہ سے اب کوئی وحی نہیں آ رہی. تو کچھ دیر کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کافروں کے منہ بند کر دیے. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بڑا ہی خوبصورت. واللیل اذا سجا، اور رات ہی جس وقت وہ ڈھانپنے ہوئے، یعنی حضور کا پورا سراپا، آپ کا رخ انور روشن اور آپ کی زلف مبارک کو بڑی سیاہ. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ ناخوش ہوا نہ ہی ناراض و بیزار ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آخرت آنے والی گھڑی بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے پہلی سے. آخرت دنیا سے بہتر اور دنیا میں بھی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو دے گا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ بات سیدنا صدیق اکبر کے لیے پچھلی صورت میں گزر چکی. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا انہوں نے اللہ نے آپ کو یتیم بس ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو پایا ضالا راہ حق کا متلاشی، فہدیٰ تو راہ دکھا دی. یعنی حضور اللہ کی راہ کے طلبگار تھے تو اللہ نے راہ دکھا دی. ووجدک عائلا فاغنیٰ، سو آپ کو پایا عائل فقیر تندرست، فاغنیٰ بس غنی کر دیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ساتھ. فاما الیتیم فلا تقہر، بس بہرحال یتیم کو مت چڑھیے. واما السائل فلا تنہر، اور بہرحال
سوال کرنے والے کو مت ڈانٹیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس بہرحال اپنے رب کی نعمت کا بیان کیجیے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہے اس نعمت کا بیان ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتیں نظر آئیں اور دکھے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو، یہ اللہ کے حضور پر انعامات ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی کا بوجھ آپ پر بہت زیادہ ابتدا میں محسوس ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قابل بنا دیا کہ اب وحی کا بوجھ آہستہ آہستہ آپ کو بالکل اس طرح نہیں برداشت ہوتا تھا جس طرح شروع میں تھا۔ تو اللہ تبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرائع صدر سینہ مبارک چاک کر کے اس کو دھو ڈالا، ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا معراج کے موقع پر بھی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بھی یہ آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو، شرح صدر یعنی ظاہراً بھی اور باطناً بھی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اٹھا دیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کی پشت کو توڑ ڈالا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جس وقت آپ فارغ ہو جائیں، یعنی دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوں، رات کا وقت ہے تو آپ پھر آ کے تھک جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، رغبت کریں، یعنی دن اللہ کے کاموں میں گزاریں اور رات اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ سورۃ التین، اس میں انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، یعنی کوہ طور کی وہ وادی جس میں کوہ طور واقع ہے، وہذا البلد الامین، اور اس عظمت والے شہر کی، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کی زمین بھی اس بات پر گواہ ہے اور یہ شہر بھی اس بات پر گواہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی ہی اچھی صورت کے اندر، بڑی اچھی ترتیب اور بڑی اچھی شکل میں انسان کو بنایا، اور یہاں یہ ساری انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات کی قسم اور ان کے علاقوں اور ان کے مقامات کی نسبت ذکر کرتے، کہا کہ اصل انسان تو یہ تھے جس نے انسانیت کا کمال دیکھنا ہو وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، تو اس کے برعکس ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پھیر دیا نچلوں سے بھی نیچے، اسفل سب سے نیچے، سافلین نچلوں سے بھی نیچے، یعنی جب انسان نے اللہ کے نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ مخالفت کی تو وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، بہت نیچے چلے گئے، یعنی اپنے انسانیت کے مقام سے گر کے وہ کتوں، خنزیروں اور جانوروں اور وحشیوں سے بھی بدتر ہو گئے، الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی انبیاء کی تو شان ہی کیا، اور ان پر ایمان لانے والے بھی اپنی عظمت کو پا گئے، یعنی وہ بھی انسانیت کے کمال کو پہنچ گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ان کا اجر ہے جو کبھی کاٹا نہیں جائے گا، ختم نہیں ہوگا، فما یکذبک بعد بالدین، بس کیا چیز جھٹلاتی ہے آپ کو بعد قیامت کے دن کے، یعنی اتنا بڑا وعدے کا دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کے بعد بھی کوئی جھٹلانے کی گنجائش رہ جاتی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، یا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، سب حاکموں سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے، سب سے بہتر حکم کرنے والا اللہ نہیں ہے، بلا اللہ احکم الحاکمین۔ اس وقت آدمی یہ آیت پڑھے تو اس کے بعد کہنا چاہیے آدمی کو کہ بلا کیوں نہیں اللہ احکم الحاکمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی وحی کی آیات مبارکات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص توفیق عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلا سے اور خلوت سے محبت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت کے لیے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ غار حرا ایسا مقام تھا کہ جہاں حضور بیٹھتے خلوت نصیب ہے، کوئی اور دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے، اور بالکل سامنے کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، قبلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات جو کعبے میں ہر وقت گزر رہے ہیں اس کا مشاہدہ بھی سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 2012 تک یہ منظر نظر آتا تھا۔ میں 2012 میں اللہ نے توفیق دی تو وہاں پہنچا غار حرا میں۔ غار حرا میں کھڑے ہو کے آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے دیکھے تو کعبہ بڑی نیچے گہری جگہ پہ اللہ کا گھر نظر آتا تھا۔ اب بلڈنگ وغیرہ اور رکاوٹ ایسی بن گئی ہے کہ وہ نظر وہاں تک اس طرح نہیں جاتی، اور اس وقت تو ایسا کوئی بلڈنگ وغیرہ کی صورت ہی نہیں، اور بالکل پرسکون ماحول، حضور بیٹھے ہیں اور کعبہ اللہ کے اوپر نظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے یاد میں بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا، اور آپ کئی دن کے لیے وہاں تشریف لے جاتے اور دن رات وہیں پہ گزارتے، یعنی کھانے پینے کا سامان ستو وغیرہ پانی وغیرہ ساتھ لے کے چلے جاتے، زمزم لیا، ستو لیے، وہاں چلے گئے اور وہاں حضور بیٹھے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور پیغام آ گیا، فرشتہ آ گیا جبرائیل امین۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو افق مبین کے واضح پوری شکل میں دیکھا تھا۔ جب فرشتہ آ گیا تو آ کے اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن پیغام پہنچانے کا انداز یہ تھا کہ اقرأ پڑھیے۔ حضور فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، ما انا میں نہیں ہوں، قارئ پڑھنے والا، اس کا معنی یہ نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، تو حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں پڑھیے، کہتے ہیں میں، تو انہوں نے جبرائیل امین نے اس وقت پہلے حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھنے والا، تو انہوں نے حضور کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب سینے کے ساتھ لگایا تو پنچا دبایا، اس کے بعد پھر کہا اقرأ پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب لگایا تو اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آیا تو اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکات کی ابتدا نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری اور عہدے کا بتایا گیا۔ تو یہ ذمہ داری پوری کرنا عرب کے اندر کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بھاری کام تھا۔ اس پیغام میں یہ نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کے مذہب کو للکارنا ہے اور کہنا ہے کہ سب کا مذہب غلط ہے، اور جس وقت یہ کہا جائے گا تو لوگوں کی بتوں کے ساتھ جو عقیدتیں ہیں وہ تو مخالفت بڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوا، اس ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر پہنچے ہیں، تو گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں سمجھے میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ ایسی کیفیت تھی کہ جس طرح آدمی کو ایک بڑی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے آدمی
بوجھ میں ہوتا ہے اور بخار کی سی کیفیت بن جاتی ہے، مجھ پر چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے حوالے سے خوف محسوس کر رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، جس وقت پیغام یہ پہنچاؤں گا تو کفار کے ساتھ جو بات ہوگی، اور یہ لوگ میری برادری کے جب یہ بات کو نہیں مانیں گے تو معاملہ تو بڑا سخت ہوگا۔ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کرتا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے آپ کو تسلی دی، اور وہ اپنی تسلی کے لیے اور اپنے جو ایک ان کا قریبی رشتہ دار تھا وہاں پہ عیسائی جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، اس کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے، اور اس نے بھی تصدیق کی کہ یہ تو وہی ناموس ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ آیات مبارکہ ترجمہ پڑھ رہی ہے، یہ بابا پڑھیے، بسم آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لہو سے، جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، سکھا دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، یہ کہ دیکھا اس کا دیکھتا ہے اپنے کہیں کو کہ بے پرواہ ہے، یعنی اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ابو جہل، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا ہے اپنے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، اللہ کے بندے کو جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ابو جہل کی حرکات ایسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم اذیت پہنچانے سے باز نہ آتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو یہ اونٹنی کا گند اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد جو اس کے جو چیور وغیرہ ہوتی ہے اس طرح اجڑی ٹائپ، وہ آپ کے اوپر رکھوا دی۔ ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے اور منع کرتا ہے، عبدا اللہ کے بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ نے اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا حکم کرتا پرہیزگاری کا، ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا ہے آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں بے شک اللہ اسے دیکھتا ہے، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، البتہ ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی سے پکڑ کر، ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، خاطئہ خطا کار، فلیدعو نادیہ، بلائے وہ اپنی مجلس کو اور اپنے لوگوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بلائیں گے فرشتوں کو، زبانیہ کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس ظالم کو رسوا کیا اور خوب رسوا ہوا غزوہ بدر کے موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی قحط اور فقر کے ساتھ بھی یہ دو چار ہوا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر، مفسر ایک تو قرآن مجید کی عظمت کا خوب بیان ہے، دوسرا اس میں ایک خاص بات ہے کہ لیلۃ القدر جس رات قرآن مجید نازل ہوا اس رات کی عظمت کا بیان ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار مجاہد کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں اور جہاد میں مسلسل مصروف رہا۔ صحابہ تمنا کرنے لگے کہ ہماری زندگیاں تو اتنی نہیں، کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتار کر صحابہ کو تسلی دی۔ اللہ ہم سب کو
اس رات کی عظمت اور اس رات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی رات۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کیا معلوم آپ کو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات یعنی پورے اندازے لگا دیے جانے والی رات، خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں ملائکہ فرشتے اترتے ہیں والروح، اور روح الامین جبرائیل امین، فیہا اس رات میں بھی اذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر کام کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ سلام ہی، سلامتی والی ہے وہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر۔ سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں، والمشرکین یا مشرکین سے، منفکین باز آنے والے، رکنے والے، حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس وہ روشن دلیل، یعنی رسول من اللہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرے ان کے پاس سامنے صحیفہ بڑا پاکیزہ، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، فیہا کتب قیمہ، اس میں کتابیں ہوں بڑی ثابت اور مضبوط، یعنی جو پہلی کتابوں میں باتیں اللہ کی عظمت کی آ چکی وہ باتیں بھی پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں متفرق ہوئے، نہیں فرقہ ڈالا، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس دلیل۔ تو یہ کوئی بات، یہ اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں نے۔ دین تو ایک ہی دین تھا، اختلاف ڈالا مولویوں نے۔ ڈالا کیا؟ کس کب ڈالا؟ علم آ جانے کے بعد، جس وقت ان کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس دلیل۔ کب ڈالا؟ کتاب مل جانے کے بعد، یعنی علم ہونے کے باوجود اختلاف ڈالا۔ دوسرے مقامات پہ وضاحت، بغیاً بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف ڈالا، اہل حق کے ساتھ ضد اور مخالفت اور اناد ہو جانے کی وجہ سے اختلاف ڈالا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو پہلی کتابوں کے اندر یہ واضح حکم دے دیا گیا تھا، نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ، مگر اس بات کا کہ لیعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، مالی بدی لسانی عبادت صرف اللہ کی کریں، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوں اسی کے لیے دین کی عبادت کو، حنفاء، یکسو ہونے والے اللہ کی طرف، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یعنی دین حنیف پر قائم ہونے والے اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دین القیمہ، یہی دین قیم ہے، یعنی اللہ کی توحید پہ کاربند ہو جانا، اس کا عقیدہ رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل اچھے کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ اس وقت ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، یہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنات، باغات ہیں، عدن ہمیشہ کے، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے واسطے ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ سورۃ الزلزال۔ اللہ اکبر۔ احوال آخرت کے حوالے سے
اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت ہلایا جائے گا زمین کو، ہلایا جانا یعنی بھونچال ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبروں کو بیان کر دے گی، بان ربک اوحی لها، بے شک تیرے رب نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ ہوں گے متفرق، لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جو کوئی عمل کرے گا ایک ذرہ کے برابر بھلائی کا اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور جو کوئی عمل کرے گا ایک ذرے کے برابر شرًا برائی کا یرہ اس کو دیکھ لے گا، والعادیات ضبحا، اللہ اکبر، سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہام کر، فالموریات قدحا، اور پھر بھاگنے کے ساتھ پتھروں کو جھاڑ کر وہ آگ نکالنے والے ہیں، یعنی اپنی کھریاں جب زمین پہ مارتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ وہ آگ کے چنگارے اڑتے ہیں، فالموریات قدحا، بس آگ نکالنے والے ہیں اپنے پاؤں جھاڑ کر، اپنے پاؤں مار کر، فالمغیرات صبحا، بس وہ غارت گری کرنے والے ہیں صبح صبح، فاثرن به نقعا، بس وہ اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں غبار کو، فوسطن به جمعا، بس وہ درمیان میں چلے جاتے ہیں، وسط میں جا بیٹھتے ہیں اس جتھوں کے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی گھوڑوں کی قسم کھائی کہ کس قدر چند دن آپ نے ان کو کھلایا پلایا، ان کی خدمت کی، ان کو تیار کیا، تو وہ آپ کے حکم کو اتنا مانتے ہیں کہ اب بھاگتے ہوئے ان کے لتھنے پھول رہے ہوتے ہیں، سانس چڑھا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بھاگنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور پتھریلی زمین کے اوپر بھی بھاگتے ہیں، تاکہ اتنے سخت بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں اور نیچے سے چنگار اڑ رہے ہوتے ہیں ان کی کھریوں کے ساتھ، اور غارت گری کرنے میں وہ وقت نہیں دیکھتے، آپ منہ اندھیرے ان کو لے گئے تو وہ بھاگ رہے ہیں، اور غبار وغیرہ بھی ہے تو اس میں بھاگ رہے ہیں، اور جتھوں کے اندر داخل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا بے شک ان کے سینے پر تیر لگ رہے ہوں، جب تک ان کی جان میں جان ہے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک گھوڑا جس کو چند دن تم نے پالا وہ کس قدر تمہارا وفادار بن جاتا ہے، خاص طور پہ مجاہدین کے گھوڑے اس وقت سامنے تھے، تو فرمایا انسان کس قدر ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں اس پر بے انتہا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک اپنے اس کردار کے اوپر یہ گواہ بھی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ خیر کی محبت میں، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں اندھا ہو کر اس نے بڑی خرابیاں کر دی، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، آیا وہ جانتا نہیں جس وقت کھول دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی مردوں کو زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ بھی سامنے ریکارڈ رکھ دیا جائے گا، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کے بارے میں سب خبر رکھنے والا ہے، القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، یوم یقول الناس، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، یوم یقول الناس، جس دن ہوں گے لوگ کالفراش، پتنگوں کی طرح، المبثوث، بکھرے ہوئے، اللہ اکبر، یعنی لوگ ایسے اڑ رہے ہوں گے جس طرح کبڑ اڑ رہے ہوتے ہیں برسات کے موسم میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے کچھ پہاڑ ایسے، کَالْإِبْلِ الْمَنْفُوشِ، جیسے دھکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے، یعنی پہاڑ اڑ رہے ہوں گے مختلف رنگوں کی طرح، یوں لگیں گے جیسے ہوئی کے گالے اڑ رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس بہرحال جس کے اعمال کے وزن اس دن بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کو خوش کرنے والی ہوگی، وَأَمَّا، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہے کیا، نار حاویہ، آگ ہے وہ جلتی ہوئی دہتی ہوئی آگ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے۔ الہاکم التکاثر،
غفلت میں رکھا تم کو تکاثر میں، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے دیکھ لی قبریں۔ اللہ اکبر، تکاثر مال کی یعنی اللہ اکبر، یہ انسانیت کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور آج بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان اپنی حالت کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے تو بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے، جو اس کے پاس میسر ہے اس پہ راضی رہتا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے آدمی خوش رہتا ہے، نیا ہے لباس پرانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹینشن بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، میرے پاس کتنا ہے دوسرے کے پاس کتنا ہے، میں اس سے گزارا کر رہا ہوں اس کے پاس یہ میسر ہے، اس کی اتنی پراپرٹی ہے میری اتنی پراپرٹی ہے، یعنی کثرت میں مقابلہ بازی، یہ مقابلہ بازی پھر انسان کو غافل کر دیتی ہے، کتنا غافل کرتی ہے کہ قبر تک پہنچ جاتی ہے۔ غفلت میں رکھا تم کو تکاثر میں، کثرت بہتات کی حرص میں، بہتات کی مقابلہ بازی نے، حتیٰ کہ تم نے قبریں یادیں کی۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ بعض قبائل عرب کا آپس میں اختلاف ہوا کہ ہمارے بہادر زیادہ ہیں یا ہم زیادہ بہادر ہیں یا تم بہادر زیادہ ہو، تو اس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بہادر تو وہ ہے نا جس کے زیادہ لوگوں نے جانیں دی ہیں اور لڑا ہے، اور باقی جو بزدل ہیں انہوں نے کیا لڑنا ہے، وہ کیا لڑیں گے، تو یہ قبریں گرنے چلے گئے کہ ہمارے کتنے بڑے ہیں۔ تمہارا اصل تکاثر ہے، کثرت میں مقابلہ بازی، عزت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لو علم یقین کے ساتھ، لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورت کی ابتدا اور انتہا کو بہت غور سے دیکھیں، درمیان والا سارا معاملہ بڑا واضح ہو کے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہا بہتات کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈالا کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ آج جس بہتات کی وجہ سے تم پریشان اور ٹینشن میں ہو، میرے پاس تھوڑا کیوں ہے، بھائی کے پاس زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، اور زیادہ حاصل کرنے کی غرض میں تم سب کچھ بھول رہے ہو اور آگے بھاگ رہے ہو، جب انہی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو تم تمنا کر رہے ہو کہ کاش میرے پاس یہ بھی نہ ہوتا، یہ بھی نہ ہوتا، اس کا حساب آج مجھ سے نہ ہوتا۔ معاملہ بڑا اس وقت برعکس ہو جائے گا۔ والعصر۔ اللہ اکبر۔ سورۃ العصر یہ سورۃ الانشراح کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیب نزول میں 13 نمبر ہے اور ترتیب مصحف میں اس کا 130 نمبر ہے، اور سورۃ التکاثر میں تزہید من الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ترغیب الى آخرہ ہے اور کامیابی کا زینہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سورہ عصر کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، سورۃ الہمزہ اللہ اکبر، یہ بھی مکی صورت ہے اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی، 32 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں 104 ہے۔ سورہ عصر میں ایک اعمال کو ترتیب ہے، تو سورہ حمزہ میں اعمال کبیرہ کا ذکر ہے جن کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، مکی صورت ہے، سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی، 19 نمبر نزول کے اعتبار سے، ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 105 ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں سورۃ الہمزہ میں متمرد سرکش کا حال موجود ہے، اور سورۃ الفیل میں اس متمرد کا حال موجود ہے جنہوں نے مال کے نشے کی وجہ سے مرکز دین کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مراکز دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر ان کی عظمت آدمی کے لیے بہت لازم ہے، ورنہ اللہ کا عذاب بہت جلد اترتا ہے۔ سورۃ القریش
یہ سورۃ التین کے بعد نازل ہوئی 32 نمبر اس کا نزول ہے اور ترتیب مصحف میں 106 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفیل میں متمرد بادشاہ کا ذکر ہے جس نے نشے کی حالت میں شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنا چاہی، تو سورہ قریش نے زجر دیا کہ دنیا کی محبت میں شاعر اللہ کی بے عزتی سے باز آ جاؤ، بے حرمتی سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد اور ساتھ یہ کہ تمہیں اس کی وجہ سے شاعر اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت و عظمت ملی ہوئی ہے، اللہ سے ڈرو اور اللہ باز آ جاؤ ہر قسم کی شرارت سے، اور اس کی حرمت کو تم بھی لحاظ میں رکھو، اور نبی آخر الزمان جو اس کعبہ کی اصل متولی آئے ہیں ان کی بات پہ کام کرو۔ سورۃ الماعون یہ مکی صورت ہے، سورۃ التکاثر کے بعد نازل ہوئی، 17 نمبر نزول کا ہے اور 107 نمبر ترتیب میں ہے۔ سورہ قریش میں دنیا کے ساتھ محبت کرنے والوں کو زجر ہے، کیونکہ یہ بال کبھی سرکشی کا سبب بنتا ہے۔ سورۃ الماعون میں بھی دنیا کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والوں کو زجر کیا گیا ہے، ڈانٹا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، سورۃ العادیات کے بعد نازل ہوئی، 15 نمبر اس کا نزول ہے اور ترتیب مصحف میں 108 نمبر ہے۔ سورۃ الماعون میں یعنی لوگ الدین کے جھٹلانے والوں کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلہ میں سورہ کوثر میں اوصاف حسنہ ذکر کیے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خاص طور پہ بیان ہے۔ اور سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، سورۃ الماعون کے بعد نازل ہونے والی، نزول کے اعتبار سے 18 نمبر ہے، ترتیب مصحف میں 19 نمبر ہے۔ سورۃ کوثر میں مومنین کے اوصاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، تو سورۃ الکافرین میں کافروں کے ساتھ بائیکاٹ کا بیان ہے۔ اور سورۃ النصر مدنی صورت ہے، سورۃ التوبہ کے بعد نازل ہوئی، ترتیب 114 نمبر ہے اس کا نزول میں، ترتیب مصحف میں 110 ہے۔ تو کافروں کے ساتھ مخاطبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی سمجھو، یعنی کفار سے تم ناطے اپنے توڑ لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہو، پھر آئی ہو۔ سورۃ اللہ مکی صورت ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، ترتیب مصحف میں 111 ہے۔ سورۃ النصر میں بشارت ہے اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور سورۃ اللہ میں بشارت اور نصرت کا نمونہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کافروں کو آپ کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو تباہ و برباد کرے گا، اور ان کا انجام دنیا آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص یہ مکی صورت ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے سورۃ الناس کے بعد نازل ہوئی اور یہ 22 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں 112 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ اللہ میں ان لوگوں کی تباہی کا ذکر ہوا جنہوں نے خلاف کیا، سورۃ الاخلاص میں اس مسئلے کا ذکر کیا جاتا ہے جس مسئلہ کی وجہ سے لوگ مخالف ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الفیل کے بعد نازل ہوئی، نزول کا اس کا 20 نمبر ہے اور ترتیب مصحف میں 113 ہے۔ جب سورہ اخلاص میں توحید کے خزانے کا تذکرہ ہوا تو سورہ فلق میں اس کی حفاظت کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا تو سورہ فلق میں 4 مستعاذ من ہو جن چیزوں سے استعاذہ اور اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے ان کا ذکر ہے۔ اور سورۃ الناس مکی صورت ہے، سورۃ الفلق کے بعد متصل نازل ہوئی اور ترتیب میں بھی اسی طرح اس کے بعد ہے۔ تو سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے استعاذہ کا ذکر ہے اور سورۃ الناس میں 1 چیز سے استعاذہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس بات پہ یعنی معاملہ قرآن مجید کا مکمل ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا کام کریں گے، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، آپ ہر چیز کے حوالے سے اللہ ہی سے پناہ طلب کریں۔ اللہ اکبر۔ والعصر زمانہ گواہ ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت و نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت و نصیحت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ قسم کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، قسم ہے یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر انسان البتہ آدمی خسارے میں ہے،
بچنے والا وہ ہے جس نے پورے 4 کام کیے، واؤ کے ساتھ جمع کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، ایمان، عمل صالح، اور اس پر استقامت کی صورت میں ایک دوسرے کو وصیت کہ ڈٹے رہو، اور آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر۔ جس نے پورے 4 کام کیے وہ خسارے سے بچا ہے، اور جس نے ایک کام بھی کم کیا وہ خسارے سے بچ نہ سکا، نقصان میں رہا۔ واللہ ویل لکل ممزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض کفار بلا وجہ کان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کرنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ جو عیب لگانے والے، نام رکھنے والے اور مختلف بری صفات کے ساتھ دوسروں کو یاد کرنے والے ہیں، ان کی مذمت کی ہے۔ ویل لکل ممزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے جو عیب لگانے والا ہو، لمزہ جو برائی اور غیبت کرنے والا ہو، الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا، یعنی مال کی وجہ سے، رج کھانے کی مستیاں جس کو کہتے ہیں نا، پھر بندہ زیادہ مال کی وجہ سے اہل حق کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور خود تکبر کرنے لگتا ہے۔ یحسب، اس نے کیا سمجھا ہے کہ ان مالہ اخلدا، بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور اس کو ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا معلوم آپ کو وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ کی الموقدہ جو جلا دی گئی ہے، الذی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھ جائے گی دلوں کے اوپر، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، ستونوں کے اندر جو بڑے لمبے لمبے اور کھینچے ہوئے، یعنی شعلوں کے اندر ان کو قید کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تبارک و تعالی کا گھر کعبۃ اللہ، عظمت کا مقام، اس کا طواف لوگ کرتے، حج کرنے کے لیے آتے، عمرہ کرنے کے لیے آتے۔ اہل مکہ کو دور دراز تک بڑی عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا کہ یہ اللہ کے گھر کے بیت اللہ کے متولی ہیں۔ اس بات کا حسد ہوا ابرہہ کو، یمن کے بادشاہ کو، اس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں وہاں بھی ایک کوٹھا بنا ڈالا، ایک مکان وہاں پہ بنا ڈالا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم اس کے مجاور بنو، اس کا طواف کرو، اس کی تعظیم کرو۔ اس کے جو محکوم تھے، اس کے ملک کے لوگ بادشاہ کے کہنے کے مطابق لگ گئے۔ ایک قریشی وہاں پہنچتا ہے اور اس نے دیکھا کہ ادھر تو نئی ایک ملت شروع ہے اور نئے رسم اور نئے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو اس نے وہاں پہ ایک عجیب کام کیا، اس کے گھر کی بڑی بے حرمتی کر ڈالی، یعنی اس کے ساتھ گندگی مل ڈالی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں تو کعبۃ اللہ کو گرا دیا ہوا۔ تو وہ اس برے ارادے کے ساتھ اس نے پھر تیار کیا اپنے ساتھ ایک فوج، اور فوج میں ہاتھی مقابلے کے لیے، ہاتھیوں کے اوپر وہ سوار ہو کے بڑی مضبوط فوج لے کر وہ آیا۔ جس وقت آیا تو مینا کے قریب اس نے پڑاؤ ڈالا، وادی محصب ایک جگہ ہے، وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں حضرت عبد المطلب آپ کے دادا محترم کے اونٹ چل رہے تھے، اور وہ اونٹ اس نے قبضے میں کر لیے، اونٹ قبضے میں کر لیے، اور پیغام بھیجا کہ آؤ میرے ساتھ بات چیت کرو۔ عبد المطلب چلے گئے۔ عبد المطلب جس وقت گئے ہیں، آپ کے دادا محترم تو انہوں نے دیکھا فوج کو اور اپنی حالت کو دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت خبر مل چکی تھی کہ اس طرح کا لشکر ہے اور اس ارادے کے ساتھ آیا ہے، تو جانے سے پہلے ہی وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لپٹ کر ملتزم، یعنی وہ مقام جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے، لپٹ کر رو رو کے اللہ سے التجا کر کے گئے، یا اللہ اس لشکر کا مقابلہ ہم تو نہیں کر سکتے، تو اس کی حفاظت کر۔ تسلی کے ساتھ دعا کر کے گئے ہیں، اور جا کے اس کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، اس کو کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر دے۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں نے تو آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ آپ بڑے سردار ہیں، اور آپ، لیکن آپ تو اس کے معیار کے مطابق نہیں نکلے،
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میں بیت اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں والا ہوں، میرے اونٹ مجھے دو، بیت اللہ والا، وہ کعبہ والا بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور آپ جانے، میرے اونٹ میرے حوالے کرو۔ اللہ تبارک وہ اپنے اونٹ لے کر پلٹے، تو اللہ تبارک اس نے آگے سے اپنی فوج کو حرکت دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے بھی مقابلے میں اس کے لشکر دے دیے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ لے کے آیا تھا اپنی طرف سے بہت بڑے جانور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹے جانور اس کے مقابلے میں بھیج دیے، پرندے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ غور در غور آ رہے ہیں، 3 اپنے کنکر انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، ایک منہ میں اور 2 ہاتھوں میں، اور وہ فائر شروع کرتے ہیں ان کنکروں کے ساتھ، اور وہ کنکر ان کے اوپر جو لگے، اللہ نے ان میں ایسی زہر رکھ دی اس کے لیے کہ وہ گل سڑ کے مر گئے، اور وہ بھاگے وہاں سے گئے، اونٹ ان کے ہاتھی کی دل کے اور بھاگے، کچھ وہیں پہ مرے، کچھ دور جا کے راستے میں مرے، اور یہ ابرہہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ سال واقعہ پیش آیا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے، دیکھو تم اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، اللہ کے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو اللہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، وہ تو ہاتھیوں کو پرندوں سے مروا دینے والی ذات ہے، باز آ جاؤ، رسول اللہ کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ اور دیکھو اگلی صورت میں ساتھی، دیکھو اللہ کا کرم تم پہ کس قدر ہے، بیت اللہ کی وجہ سے دور دراز تک تمہیں عزتیں ملی ہوئی ہیں، سردیوں گرمیوں میں تم تجارت کرنے جاتے ہو، ویسے تو قافلے لٹ جاتے ہیں، تمہارے قافلوں کی عزت کی جاتی ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے باسی ہیں، ہر پاک کے رہنے والے ہیں، لوگ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو بجائے اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کے ناشکری پہ نہ کرو، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ جو مال دنیا، اسباب دنیا، اس کے اوپر تم اترا رہے ہو، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے سہانے روح بن جائے گا اور عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور اس وجہ سے تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو اور حضور کو تانے دیتے ہو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، کون نام لینے والا ہوگا؟ ظالموں، تم ابتر اور تم کٹے اور بد نسل ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ و ذکر بلند رہے گا، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کرتی ان کی چال بالکل گمراہی میں، بالکل بے فائدہ اور بیکار۔ فارسل علیہم طیرا، بھیجے ان کے اوپر پرندے، ابابیل، جماعت در جماعت، ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارہ، پتھر، من سجیل، کنکر کے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، بس کر دیا ان کو جیسے بھس ہویا ہوتا ہے کھایا ہوا، یعنی گل سڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لإیلاف قریش، واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، واسطے سفر کرنے الفت، واسطے الفت رکھنے قریش کے، ایلافہم، ان کا الفت رکھنا، رحلۃ الشتاء، سردیوں کا سفر، والصیف، اور گرمیوں کا سفر، یعنی سردیوں میں گرم علاقوں میں جا رہے ہیں، گرمیوں میں سرد علاقوں میں جا رہے ہیں، دور دراز تک تجارتیں کر رہے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوهُ، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی خالص اسی کی عبادت کریں، شرک سے باز آ جائیں، توحیدی عبادت اللہ کو مقصود ہے، وہ یعنی ان کے اوپر نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کریں اور خالص اللہ کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے ان کو کھانا کھلایا، جس نے ان کو رزق دیا بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا خوف سے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جہاں امن ہو وہاں رزق آتا ہی آتا ہے۔ اور سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کی مثال کو بیان کرتے ہوئے کہا کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ بڑے امن میں اطمینان سے تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے
انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے آخرت کے دن کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دیتا اور رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر، یعنی نہ خود کھلاتا ہے اور نہ کسی کو کھلانے دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کے عام استعمال کی چیزوں سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضور کو تانے دینے والے خود نبے نام و نشان ہوں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ کوثر خیر کثیر، یعنی آپ کی نبوت ہے تو کوثر، آپ کے اصحاب ہیں تو کوثر، اور آپ کو آخرت میں جو مقام ملے گا وہ بھی کوثر، اور ایک حوض ملے گا جس کا نام بھی کوثر۔ خیر کثیر، ہر صورت یہ آپ کی خیر کثیر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی کیجیے، یعنی مالی بدنی عبادات سب کی سب اللہ ہی کے لیے کرتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک آپ کا دشمن وہی ہوگا بے نصر اور ابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کافروں سے مقاطعہ کیجیے، قطع تعلق کیجیے ان سے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی توحیدی عبادت۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح اللہ کی طرف سے پکا فتح ہو جائے گا، یعنی کفار سے فتح کرو، اللہ تمہیں نصرت اور فتح عطا فرمائیں گے۔ فرأیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، اللہ اکبر۔ مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، یعنی آپ دیکھیں گے لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ داخل ہونے والے کون ہیں جن کو حضور نے دیکھا؟ صحابہ۔ تو جو آدمی کسی چیز میں داخل ہو جائے، مثلا ہم مسجد کے اندر ہیں تو ہمارے سامنے مسجد، ہمارے پیچھے مسجد، ہمارے دائیں مسجد، ہمارے بائیں مسجد، تو صحابہ جب دین کے اندر داخل ہو گئے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر پیچھے ہر طرف دین ہی دین ہے، ہر حال ان کا دین کا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو معیار ٹھہرایا گیا حق کا۔ جو مسلمان جو دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنی زندگی کو اس معیار اور اس کسوٹی پہ لے جائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو دین میں داخل، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، تو اللہ کے رب کی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، واستغفر، اور بخشش طلب کیجیے اس سے، انہ کان توابا، بے شک ہے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ پڑے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چچا تھا اور رشتے میں بڑا خوبصورت، اس کا ابو لہب اس کا لقب تھا، اور اس وجہ سے کہ اس کا چہرہ ایسے اور بڑا سرخ اور ڈانٹے مارتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ صرف مسئلہ توحید تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے یا آپ سلسلے میں جس وقت وہ صفا میں سب کو دعوت دینے کے لیے بلایا تو یہ بھی آیا، آپ کو صادق و امین کہہ رہا ہے، لیکن جس وقت آپ نے مسئلہ توحید رکھا سامنے، لا الہ الا اللہ رکھا، تو یہ کہنے لگا آپ کی بے حرمتی کی، کہنے لگا نعوذ باللہ معاذ اللہ تقنم لک یا محمد لہذا جمعنا، اے محمد آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ ہلاک، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب،
ٹوٹ پڑے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو، اور وہ خود بھی ہلاک ہو، دونوں ہاتھ ٹوٹ پڑے۔ دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 10۔ اور یار لوگ کہتے ہیں کہ اس ابو لہب نے میلاد کے موقع پر ایک انگلی کے ساتھ اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، اور وہ انگلی آج بھی اس کو فائدہ دیتی ہے جہنم کے عذاب سے۔ تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ 10 انگلیاں سمیت ٹوٹ پڑے اس کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا، نہ مال فائدہ دے گا، اور وہ جو اس کا عمل، یہ پہلے اگر کوئی اچھا عمل بھی تھا تو وہ بھی سب کے سب اس کے حضور کی مخالفت کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، مسئلہ توحید کی مخالفت کی وجہ سے ضائع تباہ و برباد ہو گئے۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ گرے گا آگ میں جو شعلوں والی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور بیوی اس کی وہ اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی مونچھ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، اور اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ صمد ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، یعنی اس کا سب کے بغیر چلتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا انہوں نے کہ اللہ کا نام جو اللہ ایک ہے، واحد ہے، جس کی توحید کا ذکر کرتے ہو، اس کا نسب بیان کرو، اس کا تعارف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، بے احتیاج ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کف اور ہمسر اور برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، اس کے جیسا بھی اور کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انشاءاللہ العزیز اس پہ حضرت مجاری صاحب بات کریں گے۔ میں اس کا مختصر سا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، باقی آخری سبق حضرت مجاری صاحب انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے بعد از نماز ظہر۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جس وقت یہود کر رہے تھے، اور یہود یہ بڑے شرارتی قسم کے اور گندے قسم کے لوگ تھے۔ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، لبید کی رشتہ دار خواتین نے، یعنی اس کی بہنوں نے یا اس کی اور یہ بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، بہنوں کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اس کی بیٹیوں نے اس کے ذریعے، اس لڑکے کے ذریعے اس کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن وغیرہ وہ منگوائے، اور اس پر کچھ اپنے جنتر منتر کر کے ان کو ایک گمنام کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھوا دیا، اور جو جادو وغیرہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے کچھ غمگین سے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ استعاذہ سکھایا اور اللہ سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس طرح انہوں نے بالوں کے اوپر، حضور کے بالوں کے اوپر گرا لگا کے اور اس طرح کی کچھ شرارتیں کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات مبارکہ پڑھ رہے تھے، وہ پھر خود سے خود کھل رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت اور تازگی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جادو بالکل نہیں ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کفار اعتراض کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، اور اس جادو کے اثر میں آپ باتیں کرتے ہیں جو کلام ہے، معاذ اللہ ایسا سوچنا بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ طبیعت بات سے، جس طرح آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت کے اوپر کچھ اثر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ کچھ اثر تھا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ اور یہ استعاذہ
ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تعلیم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ سورہ فلق اور ناس پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں، اور خاص طور پہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ان دونوں سورتوں کو 3 بار پڑھیں، 3 بار بڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ جو نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں اس میں ان کا ذکر ہے۔ مطلب یہ آدمی کو ہر وقت ہر روز یعنی ہر نماز کے بعد خاص طور پہ یہ وظیفہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اتنے شرور سے محفوظ رہے جو آ رہے ہیں۔ دیکھیں 5 شر ہیں جن کے سے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی، اور ان 5 شروں کو اس طرح جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی شر بچتا نہیں ہے کہ جس سے پناہ نہ مانگ لی گئی ہو۔ قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں برب الفلق، صبح کے پروردگار کی، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے شر سے اللہ مجھے بچا لے، وہ سانپ ہیں، وہ کیڑے ہیں، وہ عوام ہیں، وہ جراثیم ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کی مخلوق میں، جو کچھ بھی ہے اللہ اپنی مخلوق کے شر اور برائی سے مجھے محفوظ فرما دے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جس وقت وہ چھا جائے، یعنی بہت زیادہ شرور کا اظہار اندھیرے کی وجہ سے ہوتا ہے، ان اندھیرے کے شر سے مجھے بچا لے جس وقت وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات، اور پھوٹنے والیوں کی شر سے اللہ مجھے بچائے، پھر مقدروں کے اندر یعنی چالو گرنیاں یا اس طرح کے ان کے شر سے بھی اللہ بچا لے۔ ومن شر حاسد، اور حاسد کے شر سے اللہ بچائے، اذا حسد، جس وقت وہ حسد کرتا ہے۔ یہ حاسد بھی بہت بری چیز ہوتی ہے، حاسد اس کو دوسرے کے پاس اللہ کی نعمت اچھی نہیں لگتی، اور فرمایا اللہ مجھے حاسد کے شر سے بچائے جس وقت وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی حاسد کا کیا حال ہوتا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، پناہ با خدا، یعنی حاسد کیا جرم کرنے سے باز نہیں آتی۔ ایک آدمی کے پاس مال مویشی ہے، مال مویشیوں کو زہر دے دیا، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، مویشیوں کو زہر دے دیا، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی اس کے اوپر چابی سے یا کسی چیز کے ساتھ ایسے لکیر لگا دی، کسی کا موٹر سائیکل دیکھا ٹائر میں کچھ چیز ہو، یہ حسد کی آگ جو ہے نا یہ بندے کو پاگل بنا دیتی ہے۔ یہ ان چیزوں سے تجھے فائدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یا اللہ مجھے حسد کے حسد سے مجھے نجات دے، جس وقت وہ حسد کا اظہار کرنے لگے کوئی ایسی حرکت وہ میرے ساتھ نہ کر سکے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ، دیکھیں جی میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مخلوقات کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اور پھونکنے والیوں کی شر سے، جادوگرنیوں کے اور حاسد کے شر سے۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، 5 چیزوں سے، اور رب کا وصف ذکر کیا، رب الفلق، صبح کا رب۔ اب ایک چیز سے پناہ ہے لیکن اللہ کی صفات، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، سارے لوگوں کا جو رب ہے، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اللہ کی اتنی صفات کا ذکر کرنے کے بعد پناہ کیسے مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس، اور چھپ چھپ کر ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن ہو یا انسان، خواہ وہ جن ہو یا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ آخری سبق تفصیل کے ساتھ حضرت مجالی صاحب پڑھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض
یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارحمني بترك المعاصي ولما أعطيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النذر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النهج الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنبر قلبي بكتابك الله أكبر أن تنبر قلبي بكتابك الله أكبر الله أكبر یا اللہ اپنی کتاب مقدس کے ساتھ ہمارے سینوں کو روشن کر دے یا اللہ اپنی کتاب کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کو ہمارے لیے دور بنا دے یا اللہ اس کو ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اس کو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اس کے ذریعے ہماری زبانوں میں حلاوت پیدا کر دے آپس میں الفت پیدا کر دے آپس میں محبت عطا فرما دے خیر اور بھلائی نصیب فرما خیر اور بھلائی نصیب فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما خزانہ غیب سے مدد فرما یا اللہ دنیا والوں نے ان سے بے رخی کر لی یا اللہ دنیا والوں نے ان سے بے رخی کر لی ہے یا اللہ تو ان کی طرف توجہ فرما تو ان کی طرف توجہ فرما تو ان کے اوپر رحم فرما یا اللہ تو ان کی مدد فرما یا اللہ تو ان کی مدد فرما یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ باطل کو ناکام و نامراد کر دے یا اللہ ہماری مدد فرما مسلمانوں کی مدد فرما عافیت والا معاملہ فرما یا اللہ ہماری ساری تنگیوں تکلیفوں کو دور فرما ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو جسمانی روحانی اخلاقی نفسیاتی بیماریوں سے نجات عطا فرما یا اللہ اولاد کے دکھوں سے سب کو محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے سب کو محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار اور مطیع بنا اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنا یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو کامیابیاں نصیب فرما ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک مطیع فرما بردار بنا یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنی جناب سے پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما عافیت والا معاملہ فرما یا اللہ جو رشتوں کے حوالے سے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے مناسب سچے اور خالص رشتے آپس میں ملا دے یا اللہ دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما عافیت والا معاملہ فرما عافیت والا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما ہماری بگڑیاں بنا دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا فرما یا اللہ ہمارے کام جو اٹکے ہوئے ہیں
اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو حل فرما دے، اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے معاملات جو رکے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو حل فرما دے، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری بگڑیاں بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے خاص فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ تندرستوں کو فراخی عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے رزق دیا ہے، رزق کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنا بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، تکبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رزق کے حوالے سے جو امتحانات ہیں، ان امتحانات میں یا اللہ جن کو تو نے رزق دیا ہے کامیاب فرما، عافیت والا معاملہ فرما، تندرستوں کو اپنی جناب سے فراخی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا فرما، تندرستوں کو فراخی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی جناب سے ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما، بری خواہشات اور تمناؤں کو دلوں سے نکال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين۔